ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين مسند احمد میں ایک حدیث ہے جس کے راوی نبی علیہ السلام کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس وقت کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جب شیطان کو مردود قرار دیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ استقبال تھا۔ آدم علیہ السلام خلیفہ پیدا ہوئے ہیں، زمین پر آئے ہیں اللہ کے امر سے، تو اس کا استقبال اس سجدے کی صورت میں کیا جائے۔ سجدہ عبادت شرک ہے، یہ سجدہ استقبال۔ اس وقت شیطان کو، ابلیس کو مردود قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت ابلیس نے کہا تھا وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ۔ عزت کی قسم اور تیرے جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، پھسلاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود ہیں، جب تک ان کی روحیں ان کے اجسام میں موجود ہیں اس وقت تک انہیں ورغلانے کا اور گمراہ کرنے کا عمل جاری رکھوں گا۔ اس وقت اللہ تعالی نے جواب دیا تھا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، مجھے بھی میری عزت کی قسم
اور میرے جلال کی قسم اور میرے بلند مکان کی قسم لأغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی اپنے بندوں کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث ہے، سند اس کی حسن ہے۔ اس میں چند مسائل ہیں۔ نمبر 1، ابلیس کی انسانوں سے عداوت۔ یہ عداوت کب شروع ہوتی ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے یہ بچہ روتا ہے، یہ شیطان کے مس کی بنا پر روتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا شیطان بھی ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کا قرین ہے، بڑا بدترین قرین، اس سے بچ کر رہو۔ یہ اس ارحم الراحمین کا احسان ہے کہ اس نے اس شیطان کے سارے امر کو وسوسے تک محدود رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، الحمدللہ الذی جعل امرہ الی الوسوسہ، اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے سارے امر اور ساری جد و جہد کو وسوسے تک محدود رکھا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اور تمہارے پاس ان وسوسوں کے مقابلے میں آیات بینات ہیں، وحی الہی ہے، انبیاء کی تعلیمات ہیں، انبیاء کے معجزات ہیں۔ اور اگر تم ان آیات بینات کے مقابلے میں شیطانی وساوس کو قبول کر لو گے تو تمہاری شکست فاش احمق ہو، تم بدترین انسان۔ اور وہ لوگ بڑی شاباش کے مستحق ہیں جو ان وساوس کو پس پش ڈال کر آیات بینات کو اپناتے ہیں اور ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر ساری زندگی شیطان کی عداوت انسان کے ساتھ قائم رہتی، اس کو ترس نہیں آتا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کر رکھو، اس کی دوستی بہت ہی مہنگی، اسے کبھی تم پر کوئی ترس نہیں آئے گا، خوشی ہو غمی ہو، اس کا ایک ہی کام تمہیں ورغلانے کا اور گمراہ کرنے کا۔ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا اور پردادا، جو آگ میں پھکوانے کی ساری پلاننگ تھی شیطان نے پیش کی تھی، اس کو ترس آیا، اس نے کسی شخصیت کی عظمت کو دیکھا، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قتل کے منصوبے شیطان نے بنوائے۔ بنو قریظہ میں یہودی قبیلہ ایک معاملے کے تعلق سے تشریف لے گئے، ساتھ صرف ایک غلام تھا آپ کے۔ اس وقت شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کیا کہ اکیلے آئے ہیں، جان چھڑانے کا موقع موجود ہے، سیدھے آپ قتل کرو گے تو تم سے قصاص لیا جائے گا اور بڑا برا انجام ہوگا، ایسا قتل کرو کسی کو محسوس ہی نہ ہو۔ اور پلاننگ یہ تھی کہ انہیں ایک دیوار کے سائے میں بٹھاؤ، قالین بچھا کر، بڑے بہترین تکیے لگا کر،
اور اوپر چھت پر ایک بھاری پتھر رکھو اور وہ آپ پر لڑکا دو، اسے ایک اتفاقی حادثہ قرار دیا جائے، اور یہ سب کچھ ہو گیا، آپ کو بٹھا دیا گیا، اوپر ایک شریر کتے یہودی کو مامور کر دیا گیا پتھر پھینکنے کے لیے، اور اس نے پتھر سرکا بھی دیا کہ جبریل امین پہنچ گئے اور آپ کو خبر کر دی کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور ظاہر نہیں کیا کہ مجھے خبر مل گئی ہے۔ یہودی سمجھے شاید قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور فوج تیار کر کے بنی نذیر پر حملہ کر دیا، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ مگر شیطان کی عداوت دیکھو، یہ خلیل اللہ، حبیب اللہ، اکرم الخلائق، سید ولد آدم، امام الانبیاء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے، کون بچے گا اس کی شرارتوں سے؟ کب تک ورغلاؤں گا، کب تک گمراہ کروں گا؟ جب تک ان کی روحیں جسم میں موجود ہیں۔ اور یہ بڑی خطرناک گھاٹی، جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ انسان کا کمزور ترین لمحہ ہوتا ہے۔ اب یہاں نبی علیہ السلام کی حدیث لائیے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ سارے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے، اور جب کہ خاتمے کے وقت انسان بڑا کمزور ہوتا ہے، جاں کنی کا عالم ہوتا ہے، سکرات الموت طاری ہوتے ہیں، اور سکرات الموت کی جو شدت ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جسم کے روئیں روئیں سے جان نکلتی ہے، ایک ایک ناخن سے جان نکلتی ہے، ایک ایک عضو سے جان نکلتی ہے، کتنی گھٹن ہوتی ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت بھی شیطان اندر موجود ہوتا ہے وسوسے پیدا کرنے کے لیے۔ مثلا یہ کہتا ہے کہ تو اگر یہودی ہو جائے تو میں تجھے صحت دے دوں، دین یہودیت سب سے اچھا دین ہے، وہ قبول کر لے تو نجات پا جائے گا۔ دین نصارہ سب سے بہترین دین ہے، مجوسی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں صحت دے دوں گا۔ اب اس تکلیف کے عالم میں وہ بہت ہی کمزور، اب اندر کیا چل رہا ہے ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے وہ قبول کر لے، ٹھیک ہے مجھے تو صحت چاہیے، اور جو ہی یہودیت قبول کرتا ہے شیطان کہتا ہے جاؤ بھاڑ میں جاؤ، تمہاری صحت سے مجھے کیا واسطہ، میں نے تمہیں یہودی بنانا تھا بنا دی۔ اسی پر اس کی موت آ جاتی، کفر کی موت۔ تو بڑے خطرناک لمحات ہوتے ہیں موت کے وقت۔ تو جب تک روح جسم میں موجود ہے میں ان پر کام کرتا رہوں گا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو ورغلانے کے لیے محنت کرتا رہوں گا۔ ایک انسان کا شیطان اگر طاقتور ہو جائے تو یہ انسان کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ کوشش کرو کہ ہم طاقتور ہو جائیں اور شیطان کمزور پڑ جائے۔ اس کے لیے کثرت ذکر اللہ، اس کو پلے سے باندھ لو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان العبد المؤمن ينزي شيطانه كما ينزي أحدكم إبله في السفر براحلته في السفر، کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے، جیسے تم لمبے سفر کے ذریعے اپنی سواری کو تھکا مارتے ہیں۔ ایک بندہ اگر سواری پر سوار ہو اور رکے ہی نہ، اسٹاپ ہی نہ کرے، سواری کو دوڑاتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، صبح سے شام ہو گئی، کوئی آرام کا موقع اس نے نہیں دیا، تو سواری کب تک چلے گی؟ بالآخر وہ تھک ہار کے گر جائے گی، ماندہ ہو جائے گی۔
یہی ایک بندہ مومن کے شیطان کی مثال ہے۔ مومن کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اتنا ذکر کرتا ہے، اتنا ذکر کہ شیطان تھک ہار کے گر جاتا ہے، وسوسے کرنے کی ہمت نہیں رہتی، اتنا کمزور پڑ جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس مقام بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ دراصل ہر کلمہ ذکر شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے۔ مومن نے سبحان اللہ کا گویا ایک کوڑا شیطان کو رسید کیا، الحمدللہ کا دوسرا کوڑا مار دیا، لا الہ الا اللہ کا تیسرا کوڑا مار دیا، بس وہ ذکر کرتا جائے اور کوڑے برساتا جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ ابلیس کی کمر جس ذکر سے ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ پڑھتے جاؤ اس کی کمر توڑ کے رکھ دو، کوڑے مار مار کے اس کو بڑا کر کے تھکا کے عاجز کر کے گرا دو، پھر وہ کہاں سے وسوسے کرے گا؟ تم اپنے شیطان پر حاوی آ جاؤ گے، شیطان مغلوب ہو جائے گا، تم غالب آ جاؤ گے۔ اور پھر جو آخری وقت ہے یہ بھی عافیت سے گزرے گا۔ ایک انسان زندگی میں جو عمل بھرپور کرتا ہے اللہ تعالیٰ موت سے قبل اس عمل کو کھول دیتا ہے، اس عمل کی توفیق اس کو دیتا ہے۔ کثرت سے ذکر کریں اللہ تعالیٰ موت سے قبل ذکر کا دروازہ آپ پر کھول دے گا، پھر شیطان آپ پر حاوی نہیں آ سکے گا۔ دنیا کی زندگی میں جس عمل سے آپ کو محبت ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ موت سے قبل کھول دے گا، اس عمل پر آپ کو موت دے گا جو بڑی ہی کامیاب موت ہے۔ اس کے کئی مشاہدات ہیں۔ میں اپنے والد گرامی کی بات کروں گا رحمہ اللہ، ان کا انتقال مکہ میں ہوا۔ بچپن سے ایک عمل ان کا دیکھا تھا اور وہ شوال کے 6 روزے، رمضان گزرا، عید گزاری اور 6 روزے پورے کر کے پھر آگے چلتے، یہ ان کی سال ہا سال کا عمل تھا۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ نے 6 روزے رکھوائے اور 7ویں دن وہ فوت ہوئے۔ ان احادیث کی تائید ہوتی ہے کہ ایک بندے کو جس عمل سے محبت ہو وہ عمل اللہ تعالیٰ موت سے قبل کرواتا ہے۔ ہمارے ایک دوست اپنی والدہ کا بتاتے ہیں کہ آخری وقت ہے اور ان کو ہوش نہیں ہے اور ہاتھوں پر یہ چل رہا ہے، یہ ذکر جیسے ذکر کر رہے ہیں، یہ ایسے کثرت ذکر۔ جو شیطان نے کہا ہے کہ میں اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کی روحیں بدن کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر ہم دنیا کی زندگی میں یہ عمل کریں کثرت ذکر کا تو یہ عمل شیطان کو بچھاڑ دے گا، بالخصوص لا الہ الا اللہ یہ شیطان کی پشت پر کوڑا بن کے برستا، اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ یہ شیطان کی عداوت کا اظہار ہے کہ جب تک ان کی روحیں جسم میں موجود ہیں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، مجھے میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم اور میرے بلند مکان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ہیں یہاں پر، ایک اللہ کی عزت، اللہ کا غلبہ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز ہے، بڑا غلبے والا، بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا۔ دوسرا اللہ کا جلال، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، ایسا غالب جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، ساری طاقتیں جمع ہو کر بھی اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ اور اللہ ذوالجلال ہے، جلال والا، ذوالجلال والاکرام، جلال والا ہے،
بڑی عظمت والا، اتنی عظمت والا، اتنی بڑی وہ ذات ہے، یہ پوری کائنات اپنی وسعت کے باوجود اللہ کو گھیر نہیں سکتی۔ تصور کرو، اوپر آسمانوں کو دیکھو، پھر پہلا آسمان، اتنا ہی فاصلہ دوسرا آسمان، اتنا فاصلہ تیسرا آسمان، اتنا ہی فاصلہ چوتھا آسمان، کتنی بڑی کائنات، اوپر پھر خلا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ سب مل کر بھی اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، اور یہ دنیا اپنی وسعت کے باوجود اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جلال، جلال کا مادہ جلل، کچھ طلبہ یہاں بیٹھے اور یہ لغت عربی کی فصاحت ہے کہ اس لفظ جلل کے دو متضاد معنی ہیں۔ جلل کا معنی عظمت بھی ہے اور جلل کا معنی حقارت بھی ہے۔ عربی زبان کا تفنن، عربی زبان کی وسعت اور فصاحت، لفظ ایک ہی ہے، مادہ ایک ہی ہے، جلل بمعنی عظمت بھی ہے، جلل بمعنی حقارت بھی ہے۔ اس خاتون کو آپ جانتے ہیں جنگ احد میں جس کو اطلاع ملی کہ آپ کا شوہر شہید ہو گیا، کہتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر کی فکر نہیں، مجھے میرے نبی کے بارے میں بتاؤ، ان کا کیا حال ہے۔ بتایا کہ آپ کا والد شہید ہو گیا، پھر آپ کا چچا شہید ہو گیا، کہا مجھے میرے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ بتایا بھی گیا کہ آپ خیریت سے، لیکن یقین نہیں آ رہا، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے احد کے قریب چلی گئی اور نبی علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھ لی۔ ایک جملہ کہا کہ کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت آپ کے بعد حقیر، آپ کے بعد چھوٹی، باپ کا انتقال چھوٹا ہے، شوہر کا انتقال چھوٹا ہے، چچا کا انتقال چھوٹا ہے، لیکن اگر آپ چلے جاتے تو یہ مصیبت اتنی بڑی ہوتی، ہم برداشت نہ کر پاتے۔ تو یہاں جدل حقارت اور صغر کے معنی میں، عربی زبان کی وسعت، ایک ہی لفظ میں دو متضاد معنی ہیں، عظمت بھی اور حقارت بھی۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال ہے، بڑا عظمت والا، ایسا عظمت والا کہ یہ کائنات اپنی وسعت کے باوجود اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، گھیر نہیں سکتی۔ اب کتنی بڑی وہ ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان کیسے ہیں؟ سمجھو کہ ایک بڑے تھال میں 7 درہم رکھے ہوئے، 7 آسمان کرسی کے مقابلے۔ اور کرسی کے موضع قدم الرحمن، رحمان کے قدم رکھنے کی جگہ، اوپر اللہ کا عرش جس پر رحمان مستوی ہے، اس عرش کے مقابلے میں کرسی کیا ہے؟ میں جیسے ایک چھلا ہو، کل خاتم فی الارض الفلات، ایک انگوٹھی ہو چھوٹی سی جو چٹیل میدان میں پڑی ہو، یہ حیثیت ہے کرسی کی اللہ کے عرش کے مقابلے۔ عرش پہ رحمان مستوی، اوپر اور کوئی مخلوق نہیں، سب سے آخری مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث کا کہ اللہ عرش پہ مستوی، اور یہ ساری کائنات اپنی وسعت کے باوجود بھی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کو گھیر نہیں سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اور ارتفاع مکانی، اپنے بلند اور اونچے مکان کی قسم۔ یہاں لوگ تعریف کرتے ہیں ترجمے میں کہ مجھے اپنے اونچے مرتبے کی قسم، مرتبہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کا مکان، اللہ کا عرش، دو لفظ، ایک ہے مکان اور ایک ہے مکانہ، مکانت۔ مکان کا معنی جگہ اور مکانہ کا معنی مرتبہ۔ یہ ارتفاع مکانت ہی نہیں، ارتفاع مکان ہی، اپنے اونچے مکان کی قسم، اونچی اپنی جگہ کی قسم جو اللہ کا عرش ہے۔
اللہ اپنے عرش میں مستوی، اور اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا احاطہ، اس کا غلبہ، اس کا سمع اور بصر پوری کائنات کو گھیرے ہوئے۔ اللہ مخلوقات کے اندر نہیں، نہ یہ اللہ کا مقام ہے۔ اس کا علم ہر ایک پر، ہر شے کو جانتا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز گھیرے ہوئے، مگر وہ ذات کہاں ہے؟ ذات عرش میں۔ آج سب سے گندے عقیدے صوفیوں کے، یہ نقشبندی، سہروردی وغیرہ، اللہ ہر جگہ ہے۔ بعض تو حلولی ہیں کہ اللہ مخلوق کے اندر ہے، خالق اور مخلوق کا ایک ہی وجود، ایک ہی جسم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اللہ کا مکان، یہ اللہ کا مقام اور مرتبہ۔ جو 4 تصوف کے سلسلے ہیں، سب سے باطل ان کے عقیدے کہ اللہ ہر جگہ، اللہ ہر مخلوق کے اندر، خالق اور مخلوق ایک ہیں، وحدت الوجود، وحدت الشہود۔ نہیں، رحمان عرش پہ مستوی، اور کمال یہی ہے اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہو کر اس جگہ کو جاننا میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد آپ نے نہیں دیکھی، آج پہلی دفعہ ہے، آپ نے دیکھ لی اتنی کھڑکیاں، اتنے ستون، تو پہنچ کر دیکھنا تو انسان بھی کر سکتا ہے۔ رحمان اگر ہر جگہ ہے، ہر جگہ کو دیکھ کر اس کا علم اس کو آتا ہے، تو یہ کون سا کمال ہے؟ کمال اتنی بلندی پر، اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ کو پہاڑ کی تہ میں یعلم دبیب النملۃ السوداء فی صخرۃ السماء وفی لیلۃ الظلماء، رات کا اندھیرا ہو اور سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو، اس کی سیاہ رنگ کی تہ ہو، اس تہ میں سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اللہ اپنے عرش پہ چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی۔ یہ کمال ہے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں صرف چونٹی کو دیکھتا ہی نہیں، اس کے منہ کو دیکھتا ہے، جو منہ میں چھوٹا سا ذرہ اسے دیکھتا ہے، اس ذرے کو نکلتی اس کی رگوں کو دیکھتا ہے، اندر اس ذرے کا جانا دیکھتا ہے، پھر اس کا نکلنا دیکھتا ہے، وہ چیز سے اوجھل نہیں۔ یہ کمال ہے۔ سامنے بٹھا کر دیکھ لینا یہ انسان بھی کر سکتا ہے، پھر انسان اور رحمان میں کیا فرق ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو انسان بھی کر سکتا ہے۔ امریکہ، افریقہ، کوئی چیز آپ وہاں پہنچ کر دیکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، مسجد اقصیٰ گئے، واپس آئے معراج کر کے، بیان کیا یہ قصہ معراج اور قصہ اسراء۔ تو عرب نے، کفار قریش نے امتحان لیا کہ بتاؤ پھر مسجد اقصیٰ کیا ہے، کیسی، کتنے ستون ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ اب آپ پریشان ہو گئے، یہ سب کچھ بتا تو نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کر دی، اب آپ دیکھ رہے اور بتا رہے ہیں اتنے ستون ہیں، اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں۔ اور باقی انہوں نے کہا کہ بالکل سچ ہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ دیکھ کر بیان کرنا ہر بندہ کر سکتا ہے۔ یہ رحمان کا کمال ہے، اتنی بلندی پر عرش پہ مستوی ہے، اوپر سب سے آخری مخلوق جس پر رحمان مستوی ہے، اور اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں۔ تو بات اور طرف نکل گئی۔ اللہ نے 3 قسمیں کھائیں، یہ 3 قسمیں اللہ کی صفات ہیں۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، ایسا غلبہ، ہمیشہ غالب و مغلوب نہیں ہوں، اور اپنے جلال کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، اور ارتفاع مکانی، اپنی بلندی مکان کی قسم، سب سے اوپر ہوں میں۔ لأغفرن لهم ما استغفرونی، لا ابرہ اغفر لهم ما استغفرونی۔ تو میرے بندوں کو گمراہ کرو گے جب تک ان کے جسموں میں روحیں۔ میں بھی یہ 3 قسمیں کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تو میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو کسی بندے کو گمراہ کرنے کے لیے 100 سال لگا دے، اس سے گناہ پر گناہ کرائے، اور 100 سال بعد میرا بندہ ایک بار سچا استغفار کر لے، معاف کر دوں گا، تیری 100 سال کی محنت کو ملیا میٹ کر دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب
اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے، شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے۔ دو مقامات کا ذکر ہے، ایک میدان عرفہ کا، جب حاجی عرفات میں کھڑے ہیں احرام میں ملبوس اور استغفار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، میرے بندے دور دراز علاقوں سے آئے، کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ فرشتوں گواہ رہو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ان بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صغائر بھی کبائر بھی، حقوق اللہ بھی حقوق العباد، سارے معاف کر دیتے، سب معاف کر دیا۔ اس وقت شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ میں نے اس بندے پر 40 سال صرف کیے، اس پر 50 سال صرف کیے، اس پر 80 سال صرف کیے، اور اس نے ایک ہی لمحے میں استغفار کر کے توبہ کر کے سارے گناہ بخشوا لیے۔ دوسرا، جب قرآن میں سجدہ تلاوت آتا ہے اور بندہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، ساجد وجہ الذی خلقہ، دعا کر رہے ہیں، اس وقت شیطان روتا ہے کہ ہائے امر ابن آدم بالسجود فسجد فدخل الجنہ وامرت بالسجود فابیت فدخلت النار۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا ہے اور وہ سجدہ کر رہے ہیں اور جنت میں داخل ہو گیا، مجھے بھی سجدے کا حکم ملا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ، میں نے انکار کیا، ہمیشہ کا جہنمی بن گیا۔ اس وقت شیطان کفے افسوس ملتا۔ اب اس حدیث کے الفاظ پر غور کرو، کیا اللہ کا وعدہ ہے، کیا اللہ کی ضمانت ہے؟ اللہ نے 3 قسمیں کھائیں اپنی عزت کی، جلال کی، ارتفاع مکان کی، کہ میرے بندے بھی جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ جب بھی استغفار، رات کو کرو، دن کو کرو، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، جب بھی استغفار کرو، یعنی کوئی قید نہیں ہے، پاک ہو تو، بے وضو ہو تو استغفار کر لو، اللہ بخش دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ ابلیس کے سامنے کیا، اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا جب تک ان کی جانیں موجود ہیں جسم کے اندر، اور اللہ نے فرمایا جب تک یہ استغفار کریں گے میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا۔ جب بھی استغفار، اتنا عموم اور اطلاق ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں وقت کروں گا اور فلاں وقت نہیں کروں گا، نہیں، جب تک روح جسم میں موجود ہے تو ان کو ورغلائے گا، اور جب تک یہ استغفار کریں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا، بخشتا رہوں گا، بخشتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک بندے سے پتہ چل جائے منہج استغفار کا، اللہ بڑا راضی ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث، بندے نے گناہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے پہنچ گیا، استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، خود ہی گناہ کیا، وعلم ان له ربا یغفرہ، اور میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس گناہ کو بخشنے والا میرا رب ہے، یہ اس کو علم ہے۔ یہ علم اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے اندر پیدا کرو، دل کی گہرائیوں سے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ یعجب ربنا من عبد یقول، اللہ اس بندے پر تعجب کرتا ہے، اس بندے پر تعجب کرتا ہے، یہ اللہ کی رضا اور خوشی کا آخری درجہ ہے، کتنا عظیم بندہ ہے، اللہ تعجب کرتا ہے۔ اللہ تعجب کیسے کرتا ہے؟ جیسا اس کی ذات کے لائق ہے، کو ہم صفات میں تعویلیں نہیں کرتے، یہ تعویلیں کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اللہ کی جو صفت وارد اور ثابت ہے اس پر ایمان لے جاؤ، کیفیت وہ ہم نہیں جانتے، بس وہ اللہ کے سپرد۔ اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ساری صفات میں کمال ہی کمال ہے، کوئی نقص نہیں ہے اس میں، سنتا ہے حق، قرآن نے کہ وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، ہمارا ایمان اللہ سنتا ہے، سنتا کیسے یہ معلوم نہیں، جو قرآن نے بتا دیا اس پر ایمان ہے، جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہاں سننا اس کا کمال کا ہے، ابھی سنا آپ نے پہاڑ کی تہہ کے نیچے چیونٹی کے چلنے کی آواز سنتا ہے اپنے عرش معلیٰ پر، کمال کا سننا ہے،
قرآن میں اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ وارد ہیں، اللہ کی صفات 2 ہاتھ، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ بڑے فراخ ہیں۔ ہمارا ایمان ہاتھ کیسے یہ معلوم نہیں۔ قرآن نے ہاتھوں کی خبر دی ہے، کیفیت نہیں بتائی۔ جو چیز بتا دی اس پر ایمان، جو چیز نہیں بتائی وہ اللہ کے سپرد۔ تو ہاتھ ہمارے بھی ہیں، کیا وہ ہاتھ ہمارے جیسے ہیں؟ نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ تشبیہ سے پاک ہے۔ پھر وہ کیسے ہاتھ ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ اس کی تمام صفات کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے۔ تو اللہ تعجب کرتا ہے، صفت تعجب ثابت ہو گئی۔ تعجب کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ تعجب ہم بھی کرتے ہیں، کہ اللہ کا تعجب کرنا ہمارے جیسا ہے؟ نہیں، ہمارا تعجب جہل پر قائم ہے، اللہ کا تعجب جہل پر قائم نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ کس بندے سے تعجب کرتے؟ یقول، جو بندہ یہ دعا کرتا ہے، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تیرے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ علم، بندے کو علم ہے، صرف اللہ ہی گناہ معاف کر سکتا اور کوئی نہیں۔ اللہ اس علم پر تعجب کر رہا ہے کہ میرے بندے کو یہ عقیدہ معلوم ہے، میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے، میرے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ سید الاستغفار صحیح بخاری میں جو ہے ایک طویل استغفار کی دعا ہے، بڑی افضل، بندہ اگر صبح کو پڑھ لے اس دن فوت ہو جائے جنت میں جائے گا، رات کو پڑھ لے اس رات فوت ہو جائے جنت میں جائے گا۔ اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، مجھے بخش دے، تیرے علاوہ بخشنے والا کوئی نہیں۔ یہ علم بڑا ٹھوس اور مضبوط علم ہے، کوئی لچھے دار باتیں نہیں کر رہا، حدیث ہے اس کا ترجمہ، تیرے علاوہ بخشنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سید الاستغفار سارے استغفار کے کلمات کا سردار ہے، اس میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ تو ہی بخشنے والا، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ تو بندہ گناہ کرتا ہے، عبدی اذنب ذنبا وعلم ان له ربا یغفرہ، گناہ کیا اور اسے معلوم ہے اس گناہ کو اللہ بخشنے والا ہے اور کوئی نہیں بخش سکتا۔ قد غفرت له، میں نے بندے کو معاف کر دیا، گناہ کیا، توبہ کی، معاف کر دیا۔ کچھ عرصے بعد پھر وہی گناہ کر لیا، پھر پہنچ گئے، یا اللہ پھر گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیا۔ اللہ پھر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے، میرے بندے نے پھر گناہ کر لیا، اور اسے معلوم ہے کہ پھر بھی بخشنے والا میں ہی ہوں، میں نے معاف کر دیا۔ کچھ دیر بعد پھر گناہ، وہی گناہ ہو گیا، مہینے بعد، 2 مہینے پھر وہی گناہ کر لیا، پھر استغفار کرنے آ گیا۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں نے تجھے معاف کر دیا، اعمل ما شئت، جو چاہو کرو، تم پہلے سے بخشے ہوئے ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا کہ بندہ منہج استغفار پر پوری قوت سے قائم ہے، گناہ کر کے توبہ کو ملتوی نہیں کرتا، استغفار کو مؤخر نہیں کرتا، فوراً استغفار شروع کر دیتا۔ گناہ ہوا استغفار، گناہ ہوا استغفار، مانا آئندہ بھی گناہ کرے گا فوراً استغفار کرے گا، میں نے تجھے پہلے ہی معاف کر دیا۔ کی طرح منہج توبہ بن چکا ہے، منہج استغفار بن چکا ہے، تجھے پہلے سے معاف کر دیا۔ اور یہ ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ایک تزکیہ ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کسی بندے سے کہہ دے جاؤ جو چاہو کرو، میں نے تجھے معاف، جیسے اہل بدر کے بارے میں فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اللہ نے اہل بدر سے کہا ہے، بدری صحابہ سے، جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ یہ ایک اعزاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ بندہ جو چاہو کرو کہہ تو دیا ہے، لیکن صرف نیکیاں ہی کرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ گناہ اگر ہو گیا فوراً توبہ کر کے معاملے کو صاف کر لے گا۔ کسی بدری صحابی سے گناہ ثابت نہیں، صرف ایک صحابی سے
غلطی ہو گئی شراب نوشی کی اور امیر عمر نے برا لیا اور ان کو کوڑے مارے. جب کسی گناہ کی سزا مل جائے گناہ صاف ہو جاتا ہے, حد قائم ہو جائے گناہ صاف ہو جاتا ہے, گناہ باقی نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان اہل بدر جو چاہو کرو تمہیں معاف کر چکا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جیش الاسرا کو تیار کیا, وہ تنگی کا لشکر تبوک جانا تھا, ساز و سامان موجود نہیں. انہوں نے ایک تو بے شمار اونٹ راشن سے لدے ہوئے پیش کیے, پھر سونے کے 1000 سکے نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیے. آپ ان دیناروں کو اٹھل کر کے دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان جو عمل کرے عثمان کو نقصان نہیں ہوگا. یہ بات اللہ کی وحی سے فرما رہے ہیں, جو عمل کر لے عثمان کو نقصان نہیں ہوگا. مانا یہ اعزاز عثمان غنی کے لیے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتا, جو عمل کرے گا نیکی ہی نیکی, نیکی ہی نیکی. اور واقعی ان کی پوری زندگی اس تقوی پر قائم تھی, استغفار پر قائم تھی. تو اللہ تعالیٰ کے اس جملے پر غور کرو. اللہ تعالیٰ 3 قسمیں کھا کر فرما رہا ہے کہ میرے بندے جب تک استغفار کرتے رہیں گے معاف کرتا رہوں گا. اس لیے کبھی استغفار کے معاملے کو مؤخر نہ کرو. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, ساری اولاد آدم خطا کار, غلطی سے پاک کوئی نہیں. اور سب سے بہترین خطا کار وہ جو گناہ کرتے ہی توبہ کر لے, توبہ کو ملتوی نہ کرے, توبہ کو مؤخر نہ کرے, فوراً توبہ کر لے. اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. 3 چیزیں ارشاد فرمائیں, جہاں ہو تقوی کے ساتھ رہو, سفر حضر گھر مسجد جہاں بھی رہو تقوی کے ساتھ رہو. ان تقوی کے ساتھ رہنے کا معنی یہ ہے کہ وہاں کے لیے دیکھو نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے. آپ گھر میں کیسے رہتے تھے, بازار میں کیسے رہتے تھے, سفر میں کیسے, حضر میں کیسے, خلوت میں کیسے, جلوت میں کیسے, ہر مقام کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو قائم کر دو, یہ تقوی. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها, اور کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر ڈالو, نیکی گناہ کو مٹا دے گی. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گناہ ہو گیا اور میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں یہ بھی نیکی؟ فرمایا یہ سب سے بڑی نیکی, لا الہ الا اللہ سب سے بڑی نیکی کلمہ توحید, لیکن معرفت کے ساتھ ہو, کوئی رٹا رٹا کلمہ نہ ہو, معنی جانتے ہوئے کہ لا کے تقاضے کیا ہیں, الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں, پورے معرفت کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے, پورے ادراک کے ساتھ, تو پھر واقعی یہ نیکی سب سے بڑی نیکی. اللہ اس نیکی کی برکت سے گناہ کو مٹا دے گا. ہاں اگر گناہ کبیرہ ہے تو اس کی توبہ اس سے بھی آسان ہے, بس اللہ کے سامنے توبہ کر لو, رجوع اختیار کر لو. صغیرہ گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں, کبیرہ گناہ سچی توبہ سے. لیکن توبہ کے دامن کو چھوڑنا نہیں کبھی. اللہ قسمیں کھا کر فرمایا کہ میرے بندے جب تک استغفار کرتے رہیں گے معاف کرتا رہوں گا, جب تک استغفار کرتے رہیں گے معاف کرتا رہوں گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے خوش نصیب انسان وہ ہوگا وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا, جب اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا اس میں کثرت سے استغفار, ہر لائن میں استغفار موجود ہے, ہر صفحے پر استغفار موجود ہے کثرت سے. وہ بندہ قیامت کے دن سب سے خوش نصیب انسان ہوگا کہ اس کے صحیفہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہے. تو بڑا قیمتی عمل اس حدیث سے ہمارے سامنے آ گیا, اور شیطان کو اس کی شرارتوں کا جواب مل گیا کہ جب تک ان کی روح جسم میں موجود ہے ان کو ورغلاؤں گا. اور اللہ فرما رہا ہے اسی عموم کے ساتھ کہ جب تک یہ استغفار کریں گے بخشتا رہوں گا, معاف کرتا رہوں گا. تو کبھی
کبھی اپنی معصیتوں کو، گناہوں کو فراموش نہ کرو، ہمیشہ استغفار کی طرف راغب رہو، متوجہ رہو، اور جب استغفار زندگی کا معمول بن جائے تو اللہ تعالیٰ موت سے قبل استغفار کی توفیق دے گا، اور جو خاتمہ ہے انسان کی زندگی کا وہ شیطانی وساوس کی بجائے استغفار پر آئے گا، کہ بندہ زندگی میں کثرت سے استغفار کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اس کی یہ سنت ہے کہ بندہ جو عمل کرے گا زندگی میں نیکیاں کرتا رہے گا، اللہ موت سے قبل اس نیکی کو کھول دے گا اس کی، اور وہ نیکی کرتے کرتے موت ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اس کو نیک کام پر لگاتا ہے۔ کون سا نیک کام جو پیچھے کرتا رہا، وہی نیک کام آج اللہ اسے کروا رہا، وہ نیک کام شروع کر دیتے، فرشتوں کو حکم دیتے اس کی روح قبض کر لو، نیکی کرتے کرتے روح قبض ہوگی۔ اب اس سے بہتر کوئی موت ہو سکتی ہے؟ جو بندہ عمل کرتے کرتے، نیکی کرتے کرتے مر جائے وہ قیامت تک اس نیکی میں شمار ہو، وہ نیکی گویا قیامت تک کر رہا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی وہ نیکی کرتے کرتے اٹھے گا۔ کل امرئ یبعث علی ما مات علیہ، انسان جو عمل کرتے کرتے مر گیا اسی عمل پہ اٹھایا جائے گا، گناہ کرتے کرتے مر گیا گناہ پہ اٹھایا جائے گا، نیکی کرتے کرتے مر گیا نیکی پہ اٹھایا جائے گا۔ تو اعمال کا تعلق اس خاتمے کے ساتھ، تو پھر کیا کوشش کرنی چاہیے اس حدیث کی روشنی میں؟ کثرت سے استغفار کی، اتنا یہ معمول بن جائے گویا انسان کی فطرت میں شامل ہوگا، عادت ثانیہ بن گیا اس کی، اور اللہ یقیناً موت سے قبل اس عمل کو کھول دے گا، استغفار کے عمل کو، اور بندہ استغفار کرتے کرتے رب تعالیٰ سے جا ملے گا، اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ میرے بندے جب تک استغفار کرتے رہیں گے معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جو حدیث کا مضمون ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں اپنے مستغفرین بندوں میں شامل فرما لے، تائبین میں شامل فرما لے، اور ایسی توبہ کی توفیق دے جو اللہ کو راضی کر دے اور ہمارے سارے گناہوں کے معاملے کو پاک صاف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔